آسمان سے دو فرشتے اللہ نے اتارے، ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو گیا، دوسرا میرے پاس آ گیا۔ میں لیٹا ہوا تھا، نیچے والے فرشتے سے اوپر والے فرشتے نے پوچھا کیا یہ وہی ہستی ہے جس کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ نیچے والے فرشتے نے کہا یہ وہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نے ترازو اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے دونوں پلڑے زمین پہ لٹکا دیے۔ اس نے کہا نیچے والے فرشتے سے کہا کہ اس کو ایک پلڑے میں رکھو، مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا۔ اوپر والے فرشتے نے دستے کو پکڑ کے اوپر اٹھایا، دوسرے پلڑے میں دوسرے شخص کو رکھا گیا، لیکن اللہ کے حبیب نے نام نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا جب پلڑے کو اٹھایا گیا، میرا پلڑا اتنا وزنی تھا کہ زمین سے لگا رہا، دوسرا پلڑا اتنا ہلکا تھا کہ میرے پلڑے کے مقابلے میں فوراً اوپر ہو گیا۔ اوپر والے نے کہا زن ہو بعشرن، اسے 10 کے مقابلے میں تولو، مجھے تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زن ہو بمئاتن، اسے 100 کے مقابلے میں تولو، مجھے تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زن ہو بألفن، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو، آپ نے فرمایا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا ارے بھائی تو کس ہستی کا وزن کن لوگوں کے مقابلے میں کراتا ہے؟ کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں۔ واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعہا، اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں آپ کے مقابلے میں دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بھی رکھ دے گا تو لرجعہا، پھر بھی اللہ کے رسول کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ بھائی اور باپ کیا چیز ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے ساری کائنات دوسری طرف ہو، تمہارے امام، تمہارے کتب، تمہارے غوث، تمہارے ابدال، جس کو بھی تم نے اللہ کے مقابلے میں یا رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، دوسرے پلڑے میں یہ سارے رکھ دو۔ حتیٰ کہ ائمہ بھی، امام المحدثین بھی، امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، تمہارے چاروں فقہا بھی اور شیعوں کے 12 امام بھی اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دو، اللہ کے رسول کے بارے میں فرشتہ کہتا ہے واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعہا، اللہ کی قسم اگر ساری کائنات بھی دوسرے پلڑے میں ہوگی پھر بھی محمد عربی کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان۔ اگر آپ کو یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ نقطہ نظر اگر آپ کو پسند ہے، ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے، ہماری دعوت قبول کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز میں ضمانت تو نہیں دیتا، اللہ نے ضمانت دی ہے، اللہ نے ضمانت دی ہے، جنت جو ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ملے گی۔ آپ دنیا میں جو زندگی جس طرح گزار کے گئے ہیں، آپ کی امت میں جو بندہ اس طرح، ہم نبی تو نہیں بن سکتے، صحابی بھی نہیں بن سکتے، ہم نقل تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نقل بھی اتنی پسند ہے، اللہ کے حبیب نے ایک موقع پر بخشش کے الفاظ کہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، روتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، فرمایا اس کے آنسو زمین پہ نہیں گرتے، اللہ اس کی بخشش پہلے کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کو رونا نہ آئے، بعض سنگ دل ہوتے ہیں، بیٹے کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے، آنسو نہیں آتے، رونا نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وہ رونے والی شکل بنا لے، اللہ اسے بھی بخش دیتا۔ یہ نقل کرنا جو ہے نا اللہ کے ہم بہت قیمت رکھتا ہے۔ نقل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کیجیے، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، کس ہاتھ سے کھاتے، کس سائڈ سے کھاتے، اپنے سامنے سے کھاتے، دائیں سے کھاتے، ہاتھ دھو کر کھاتے، بسم اللہ پڑھ کر کھاتے، اور برتن کو صاف کر کے رکھتے۔ یہ اللہ کے رسول، اب شادیوں میں آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا، کیا حال ہوتا ہے۔
یقین مانیے جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر دستک نہیں دیں گے. آپ دستک دیں گے, اللہ تعالیٰ کا دیکھو کتنا کڑا نظام. آپ دستک دیں گے, اندر سے فرشتہ پوچھے گا کون؟ آپ بتائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا, وہ جب آپ بتائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جھٹ سے کنڈی کھولے گا اور کہے گا مجھے یہی نام بتایا گیا تھا کہ جب اس نام کا بندہ دستک دے تو دروازے کو فوراً کھول دے گا. تو آج اگر نبی کریم کی سنت پر آپ کے پیچھے لوگ تو کہتے ہیں میاں رفع الیدین تو فروئی بات ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول نے جو کام جس طرح کیا ہے جنت میں جانے کے لیے اس کام کو اسی طرح کرنا ضروری ہے اگر جنت چاہے. اللہ کے رسول کی سنتوں کو فروئی کہہ کر آپ مت ٹالیے. اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی, دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ. تو روح چمن, روح سمن, روح زمانہ, تو جانے جہاں, جانے غزل, جانے قصیدہ. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے نبی کا اسوہ ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ کچھ رفع الیدین کو ترک کرنے کے یار لوگ کیا دلائل دیتے ہیں اور ہم ان کو کیوں نہیں مانتے, وہ ترک رفع کے کیا دلائل دیتے ہیں اور ہم ان کو کیوں نہیں مانتے, یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ بیان کریں گے. آپ وقت پہ آیا کیجئے اور وقت پہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جس طرح اختتام پہ اوپر نیچے پوری مسجد الحمدللہ بھر جاتی ہے, اگر یہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے بھری ہو تو کیا ہی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے لیے جمعہ رکھا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جمعے کو اللہ نے ظہر کے قائم مقام رکھا ہے. ظہر میں 4 رکعت فرض تھے, اللہ نے 2 رکعت فرض ہٹا کر 2 رکعت رہنے دی, اور جو 2 رکعتیں ہٹائیں اس کی جگہ خطبہ رکھ دیا, اور جو 2 رکعتیں ہٹا کر اس کی جگہ خطبہ رکھا آپ وہ نہیں سنتے بلکہ صرف نماز پڑھنے آتے ہیں, صرف نماز پڑھنے آتے ہیں. میرے بھائی جمعہ اذان سے پہلے مسجد میں آپ حاضری دیتے ہیں تو جمعے والی لسٹ میں آپ کا نام ہوتا ہے. اگر آپ اس کے بعد آتے ہیں جمعہ پڑھ جاتے ہیں لیکن اس لسٹ سے غیر حاضر ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جلد آئیں, وقت پر آئیں, پوری بات سن سکیں, پوری بات سمجھ سکیں, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.